تو فرمایا واتقوا، اب آخرت کو بھی یہ بنی اسرائیل بھلا بیٹھے تھے، یا تو سرے سے ہی بھلا بیٹھے تھے، بلکہ ان کی کتابوں میں آخرت کے تذکرے بہت کم تھے۔ آپ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، 3 عقائد کا تذکرہ قرآن کریم بار بار کرتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ ہر صفحے پر، ہر صورت میں آپ کو یہ 3 عقائد ملیں گے۔ اور ان لوگوں نے، انبیاء علیہ السلام آتے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ انسان کو دنیا میں بتائیں کہ ایسے زندگی گزارنی ہے اور اس کا آخرت میں یہ جزا و سزا والا مرحلہ ہوگا۔ تو آخرت کا تصور ہر نبی نے دیا ہے۔ اس کی اصل تعلیمات یہود و نصارہ میں یہ چیز تھی، لیکن انہوں نے تحریف کر کے اپنی دلوں سے بھی آخرت بلا دی اور ایسی عیاشی اور کی زندگی گزارنے لگ گئے کہ دلوں سے بھی آخرت بلا گئی اور کتابوں سے بھی آخرت کے تذکرے ختم ہو چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت اب اس موقع پر ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور اگر آخرت کو یہ تسلیم کرتے تھے تو اس کے اندر بڑا بگاڑ کر لیا تھا انہوں نے۔ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بس 40 دن رہیں گے جہنم میں، پھر ہماری جنت ہمارے لیے۔ تو ہمیں ایسے نہیں، آخرت کا تصور بھی صحیح کرو اور آخرت کے اوپر ایمان بھی لاؤ اور اس کا تصور اس طریقے سے رکھو جیسے انبیاء نے، اور اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی کسی کے بدلے میں نہیں مارا جائے گا، کوئی کسی کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا۔ ایسے نہیں کہ سزا کسی نے کی اور گناہ کسی نے کیا سزا کسی کو مل جائے، ایسے نہیں، کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں کچھ کام نہیں آئے۔ تو یہاں یہ یہود و نصارہ کے اندر ایک بیماری تھی، اور وہ کہتے تھے ہمیں اپنے بڑوں کی نیکیوں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ نیکی، بڑے نیکی تجھے، تمہاری بخشش کیسے ہو جائے گی؟ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ چیز ایسا ایسا مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کرتی آ گئی کہ بڑے آبا و اجداد کے نام پر جی وہ بزرگ تھے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ نہیں بھائی، ہمیں کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بدلے میں کام نہیں آئے گا، اپنا ایمان لانا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ، اپنی پھوپھی حضرت عاتقہ اور خاندان کے دیگر افراد کو کہا کہ میں تمہارے کل کچھ کام نہیں آؤں گا جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ۔ ایمان لانا پڑے گا۔ اب بنی اسرائیل کو نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اپنے نبی پر جو ایمان ہے وہ کافی ہے۔ نہیں، اب آخر الزماں نبی خاتم النبیین تشریف لائے ہیں، اب ان پر ایمان لاؤ گے تو پچھلا ایمان بھی قابل قبول ہوگا، اور ہمیں ایسے وہاں نہیں ہوگا کہ کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں کچھ کام آ جائے، ایسے نہیں۔ دوسرا فرمایا لا یقبل منہا شفاعت، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کسی کی۔ اور یہ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان مجرم بنتا ہے تو سفارش کے ذریعے بچ جاتا ہے، فما وہاں ایسے نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا۔ ہاں ایمان ہوگا، پھر اگر کوئی عملی طور پر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر شفاعت کام آئے گی، وگرنہ کفر کی حالت میں شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی شفیع وہاں کھڑا نہیں ہوگا۔ اور یہ یہود و نصارہ کے اندر بیماری تھی، یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑے ہماری سفارش کریں گے، ہم چاہے جیسے بھی ہوں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ عیسائیوں کے اندر عقیدہ کفارہ ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی وجہ سے سولی پر چڑھ گئے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ تو عقیدہ کفارہ اس کی تردید ہو جا رہی ہے کہ کسی نے کسی کے کچھ بدلے میں کام نہیں آنا، کسی کی کوئی سفارش وہاں نہیں سنی جائے گی جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا، ایمان کے بعد سفارش ہوگی۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ تصور ختم ہو جانا چاہیے کہ بس اوقات انسان ایسی بدعملیاں کرتا ہے، کفر بکتا ہے، نام مسلمانوں کا رکھا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہماری سفارش کر دیں گے۔ نہیں، ایمان بچا کر دنیا سے جائیں گے تو پھر سفارش ہو سکتی ہے، وگرنہ سفارش کچھ کام نہیں آئے گی۔ تیسری وجہ ہمیں ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس دن کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ بس اگر دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے مجرم جرم کرتا ہے، پیسے دے کر رشوت دے کر بچ جاتا ہے، تو ہمیں وہاں کسی سے کچھ فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ یہود و نصارہ کے اندر یہ بیماری بھی تھی، اور سمجھتے تھے کہ ہم مال دے کر چھوٹ جائیں گے، اور دنیا کے اندر ایسے کرتے تھے، کوئی غریب گناہ کر لیتا تو اس کے اوپر حدود حد جاری کر دی جاتی، اور کوئی مالدار بڑے طبقے میں سے کوئی گناہ کرتا تو اس کا فدیہ لے لیتے اور پھر حد جاری نہیں کی جاتی تھی۔ اور ہمیں ایسا تصور نہ دین اسلام کے اندر ہے اور نہ اللہ رب العزت کے کسی قانون میں ہے، آخرت میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ کافر پوری روبہ زمین فدیے میں دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قبول نہیں کریں گے۔
تیسرے پارے کی آخری آیات میں اس کا تذکرہ ہے، بلکہ ایک حدیث طیبہ کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں سے کہیں گے کہ اگر پوری دنیا تمہیں دے دی جائے اور پھر تمہیں کہا جائے کہ اس پوری دنیا کو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دو، تو کیا تم دے دو گے؟ تو جہنمی تو کہیں گے ہاں جی دے دیں گے، جہنم کے عذاب میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اس سے کم تر چیز مانگی تھی، اور میں نے تم سے کہا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری توحید کا اقرار ہو، لیکن تم نے نہیں مانا۔ آج جو تم پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہو، دنیا میں نے تم سے اس سے کم تر چیز مانگی تھی، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار مانگا تھا کہ توحید پر رہو، تم انکار کرتے، تو سمائے کوئی کسی سے وہاں نہ فدیہ لیا جائے۔ چوتھی چیز ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی کسی کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان مجرم ہوتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، دہشت کے بل بوتے پر سزا سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہاں ایسے نہیں کہ کوئی جتھا آ جائے اور تمہاری مدد کو پہنچ جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور اس کی عدالت سے تمہیں زبردستی چھٹکارا دلوا دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے اندر جرم سے، سزا سے بچنے کی جتنی صورتیں ہیں عمومی طور پر ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا آخرت میں ایسے نہیں ہوگا۔ حقیقی عادل ہستی نے عدل و انصاف سے فیصلے کرنے اور اس کی بنیاد ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر ہوگی، کسی نسل اور رنگ کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے فیصلے نہیں کرنے۔ تو یہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب سے، خصوصاً بنی اسرائیل سے تصور ان کو دیا جا رہا ہے کہ اگر کامیابی چاہتی ہو، اپنی کوئی بھی فضیلت واپس لانا چاہتے ہو تو ایمان لانا پڑے گا اور نبی آخر الزماں کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔